ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ای میل نامی ایک لڑکا تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جو ایک بڑے جنگل کے کنارے واقع تھا۔ ای میل نہایت تجسس پسند اور اسے جنگل کے رازوں کو کھوجنا بے حد پسند تھا۔ ایک دھوپ والے صبح جب پتوں پر اوس کی بوندیں چمک رہی تھیں، ای میل ایک پرجوش خیال کے ساتھ جاگا۔ اس نے جنگل کے اندر کہیں ایک چھپے ہوئے جھیل کے بارے میں سنا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خواہشیں پوری کرتا ہے۔ یہ راز جاننے کے ارادے سے ایمیل نے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا جس میں کھانے پینے کا سامان رکھا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ جنگل کا راستہ مہمات سے بھرپور تھا۔ ایمیل نے پرندوں کی خوشی بھری چہچہاہٹ سنی اور گلہریوں کو درختوں سے کھیلتے دیکھا جو ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگا رہی تھیں۔ اسے ایک پرانا راستہ ملا جو اونچے بلوط کے درختوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ ایمیل رک گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک ننھا سا لومڑی اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ننھے دوست، لومڑی بولی، جس پر ایمیل حیران رہ گیا۔ اس نے پہلے کبھی کسی جانور کو بولتے نہیں سنا تھا۔ کیا تم اس خواہشوں والے جھیل کی طرف جا رہے ہو؟ ایمیل نے سر ہلایا، ابھی بھی حیرت میں مبتلا۔ تو پھر میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، لومڑی نے پیشکش کی۔ وہ دونوں چھپے ہوئے راستوں پر چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک چمکتے ہوئے جھیل کے پاس پہنچ گئے، جو رنگ برنگے پھولوں سے گھرا ہوا تھا۔ لومڑی کنارے پر رکھی اور بولی، اب بتاؤ ایمیل، تم کیا خواہش رکھتے ہو؟ ایمیل نے سوچا، اسے گاؤں والوں کی خراب فصلوں کی پریشانیاں یاد آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے سب لوگ ہمیشہ پیٹ بھر کر کھائیں، ایمیل نے آخرکار کہا۔ جھیل چمکنے لگی اور ایمیل نے اپنے دل میں ایک گرمجوشی اور سکون کا احساس محسوس کیا۔ جب وہ واپس گاؤں آیا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں راتوں رات بدل چکا تھا۔ کھیت بھرپور اناج اور سبزیوں سے لدے ہوئے تھے۔ گاؤں والے اس غیر متوقع نعمت پر خوشی سے نہال تھے اور ای میل جانتا تھا کہ اس نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ یوں ای میل اپنے گاؤں کا ہیرو بن گیا، اپنے بے غرض جذبے اور بہادری کے سفر کے لیے۔